قبلہ مجددی صاحب، اسی کویشچن کو میں آگے بڑھاتا ہوں کہ یہ تکبر کا جو لفظ ہے یہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں عام طور پہ اس کا مفہوم نیگیٹو لیا جاتا ہے، اور کبھی یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ تکبر کا لفظ اللہ کے لیے استعمال کریں گے تو کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ آپ ذرا اس حوالے سے آج کے ٹاپک کے حوالے سے ہمارے ناظرین کے لیے عطا کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ، اللہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العالمین کی ذات کا کمال ہے کبریائی، اللہ اکبر، اللہ کمال کی ہے، ذات کا کمال کمال ہے کبریائی۔ جی جب ایسی ذات کوئی اور ہے نہیں تو کبریائی بھی کسی اور ذات کے لیے ثابت نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، آپ کو دنیا میں جہاں کہیں تکبر نظر آتا ہے نا، وہ اصل میں جھوٹ ہے۔ وہ جھوٹ ہے۔ وہ جو شخص بھی تکبر کا اظہار کر رہا ہے نا، وہ اپنے اوپر جھوٹ موٹ تکبر کی چادر اوڑھنے کی کوشش کر رہا، جی جی، حالانکہ وہ ذات کبریا کی ردا اور اس کا لباس اور اس کی چادر ہے۔ اللہ اکبر، تو بے شک، خالق کا لباس مخلوق پر کیسے فٹ آ سکتا ہے؟ اللہ اکبر، تو مخلوق جب ایسی کوشش کرتی ہے تو اصل میں وہ ناجائز تجاوز ہے، بے شک بے شک، اس لیے مخلوق کو یہ زیب نہیں دیتا، کسی صورت بھی اس کو اللہ نے پسند نہیں فرمایا۔ یہ جو ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا، رب کریم نے اس کو تکبر فرمایا، ابا واستکبر کان من الکافرین۔ اللہ اکبر، اب کیا تھا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کچھ کرنے کا اور آپ نہیں کر رہے، اور اس کے مقابلے میں آپ کسی اور چیز کو فالو کر رہے ہیں، تو آپ اللہ اکبر کی نفی کر رہے ہیں۔ اللہ، بے شک وہ زبان سے اللہ اکبر جتنی بار مرضی کہتے جائیں۔ جی ہاں، جی ہاں، جو مخلوق بھی اپنی ذات میں انفرادی یا اجتماعی سطح پر اللہ جو اکبر ہے اور کبریائی جس کی صفت اور جس کا کمال ہے، جی اور زمین و آسمان میں کبریائی اسی کی ہے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ پوری کائنات میں اگر بڑائی اور کبریائی کہیں اپنی حقیقی صورت میں ایگزسٹ کرتی ہے جی جی، تو وہ ذات باری تعالیٰ ہے، اللہ، اس کی بارگاہ ہے۔ مخلوق جو ہے نا، اور انسان خاص طور پہ، ذرا اس کی اصل پہ جائیے جی، کہ ہم نے اس کو ایک نطفہ ناچیز سے بنایا، تو اس کو تکبر زیب تکبر دیتا، کس چیز کا؟ اللہ اس کو تکبر زیب ہی نہیں دیتا، اور تکبر جو ہے اس کے لیے وہ کوالیفائی نہیں کرتا ٹیکنیکلی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، فرعون کی 400 سال عمر تھی، نہ اسے پتا تھا سر درد کیا ہوتا ہے، نہ اسے پتا تھا بھوک کیا ہوتی ہے۔ جی، آپ فرماتے تھے اگر کل زندگی میں اسے ایک فاقہ آ جاتا نا تو وہ کبھی تکبر نہ کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، خالی پیٹ والا بندہ تکبر نہیں کر سکتا، واہ 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 واہ، بھوک روزے والا، فاقے والا، زہد والا، ریاضت والا اور بندگی والا اور عبدیت والا بندہ، اس کے اندر تکبر نہیں آ سکتا، پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ اور اہل تصوف کا یہ تو تسلسل کے ساتھ یہ عمل ہوتا ہے۔ بالکل، یہ اسی لیے ہے، ریاضت و مجاہدے سے جب تک آپ نہیں گزریں گے اور خود کو نہیں گزاریں گے، آپ کو اپنی اوقات اور اپنی اصلیت اور اپنی حقیقت سمجھ نہیں آئے ماشاء اللہ، گی۔ تو اصل میں یہ ہے، مخلوق جب بھی تکبر کر رہی ہے، جہاں بھی کر رہی ہے، جتنا اور جیسا کر رہی ہے، وہ اپنی اصل اور حقیقت سے اس وقت دور ہے۔ دور ہے، جو ہی وہ اپنی اصل پہ، اپنی حقیقت پہ آتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی تکبر میرے لیے بنا ہی نہیں ہے، اللہ اکبر، میں اللہ، غلط کر رہا ہوں اور اپنی حد سے تجاوز کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔